بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز جو خاص طور پہ بہت سے مسلمانوں کے گھروں میں دیکھی جا سکتی ہے وہ ہے نیاز کروانا یا فاتحہ دلانا، جس میں کھانے پینے کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں اور سورہ فاتحہ اور دیگر قرآنی صورتیں اور آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور پھر آخری میں پیروں پیغمبروں کی نظر کی جاتی ہیں۔ کیا یہ نظر اور نیاز، یہ فاتحہ دلانا صحیح ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن اور حدیث پہ غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تم پہ حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے دین میں کچھ ایسی بات شامل کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ ایک حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دین کے اندر نئی نئی چیزیں داخل کرنے سے باز رہو، بلا شبہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین امر اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین کام دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنا ہے اور ہر نئی بات گمراہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دلیل کے لیے نہ جانے کتنی ہی قرآنی آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں جو اس بات کی دلیل دیتی ہیں کہ دن میں کوئی نئی چیز ایجاد نہ کرو اور کھانے پینے کی چیزوں پہ صرف اللہ کا نام لو تاکہ وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے۔ اب ذرا غور فرماتے ہیں نیاز فاتحہ کے طریقے اور اس سے جڑی باتوں سے۔ نیاز فاتحہ کے غلط ہونے کی دلیل۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیاز فاتحہ جب بھی ہوتی ہے تو کسی پیر یا بزرگ یا کسی اولیاء و پیغمبر کے نام سے ہوتی ہے، مطلب ان کا نام لیا جاتا ہے۔ بے شک ان کے نام لینے کے پہلے قرآنی آیتیں صورتیں پڑھی جاتی ہیں، مگر جب بھی کسی اور کا نام آ جائے تو وہ کھانے کی چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے نیاز فاتحہ دلانا سراسر غلط ہے، گناہ ہے۔ اگر کچھ لوگ اس بات پہ بحث کریں کہ اگر ہم نے صرف قرآنی آیتیں پڑھی تو وہ حلال ہوا کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو ایسے سمجھدار لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی حدیث یا قرآن سے انہیں ایسا کرنے کی دلیل ملتی ہے کہ کبھی محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے صحاباؤں نے ایسا کیا ہو کہ کھانے پینے کے سامان سامنے رکھ کر قرآن کی تلاوت کی ہو اور پھر کھایا ہو؟ نہیں، ایسی کوئی دلیل کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ مطلب صاف ہوا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے دین میں اس نئی چیز کا ایجاد کیا ہے، پھر تو یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کچھ جاہل لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کھانے پہ قرآن کی تلاوت کرنے سے کھانا حرام ہوتا ہے، تو پھر بسم اللہ کرنے سے بھی کھانا حرام ہو گیا۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن کی آیتیں تلاوت کرنے سے کھانا حرام نہیں ہوتا، بلکہ تمہارا یہ کھانے پہ تلاوت کرنا بدعت ہے، کیونکہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کو سامنے رکھ کر تلاوت کی اور نہ ہی ان کے صحابیوں سے کبھی ثبوت ملا۔ ہاں، کھانے سے پہلے بسم اللہ کے تمام ثبوت موجود ہیں۔ کچھ مولوی جنہوں نے دین کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے، وہ میرے ان بھائیوں کو جنہیں دین کی سمجھ کم ہے یہ دلیل دیتے ہیں کہ کھانے کی چیز پہ تو اپنے قرآن پڑھی اور یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، پھر بھی یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ میں اپنے ان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے نماز کی ایک رکعت میں صرف 2 ہی سجدے ہیں اور اگر تیسرا سجدہ کیا تو یہ گناہ ہوگا۔ بے شک سجدے کے دوران ہم اللہ کی تعریفیں کریں، مگر یہ کام کرنا ہو تو یہ گناہ ہو جائے گا کیونکہ یہ بدعت ہے، مطلب دین میں اسلام میں نئی چیز جوڑی ہم نے، اس لیے یہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے کھانے کی چیزیں سامنے رکھ کر قرآن پڑھے تو یہ بھی بدعت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کسی حدیث سے یا قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ سب سے آخری بات وہ یہ کہ کیا دین کا کاروبار چلانے والے ہمارے مولویوں کو لگتا ہے کہ ہمارا دین مکمل نہیں ہوا جو وہ اس میں نئی چیزیں جوڑے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا؟ مطلب یہ اللہ کے کلام کو طاق پہ رکھ کر اپنی منمانی کرتے رہ رہے ہیں
اور جنہیں دین کی سمجھ نہیں ہے انہیں بھی بہکا رہے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں سے جھوٹی دلیلیں دے رہے ہیں، جبکہ ہمیں تو بس وہی کام کرنی چاہیے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو یا محمد رسول اللہ سے ثابت ہو اور صحاباؤں نے کیا ہو۔ اوپر کی تمام باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ نیاز فاتحہ دین میں نئی ایجاد کردہ عمل ہے جو کہ بدعت ہے، اور ہمیں اس گمراہی سے بچنا چاہیے بجائے سباب کہ ہم گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین کے راستے سے بھٹک گئے ہیں انہیں صحیح راستے پہ لا دے، آمین۔